بے زبانوں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پر آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہ گاروں کو جمعرات کی رات دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج 27 شعبان آخری جمعرات کی رات آ گئی ہے۔ وہ قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں جس کا برسوں سے انتظار کیا گیا۔ آج شعبان جمعرات کی آخری رات ہے۔ شعبان المبارک میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے کی آخری جمعرات کی رات آ گئی ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے میں صرف اور صرف چند گھنٹے باقی ہیں۔ اس کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو جائے گا اور کل رات یا پرسوں رات ہو سکتا ہے پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ جائے۔ آج کا بابرکت دن شعبان المبارک کا آخری جمعرات کا دن ہے۔ آج کی رات بابرکت رات شعبان المبارک کی آخری جمعرات کی رات ہے۔ اس رات کو کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے گا۔ آج جمعرات کے دن، آج کی جمعرات کی رات اور کل جمعرات کے دن کا ایک چھوٹا سا وظیفہ، چند منٹ کا وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ بہت ہی زیادہ مجرب، بہت ہی زیادہ بہترین وظیفہ ہے۔ جب آپ کو بتاؤں گا 1 منٹ کا وظیفہ ہے، 2 وظائف ہیں، چند منٹ کے وظائف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے آج جمعرات کی رات شروع ہونے کے فوری بعد اور جمعۃ المبارک کی رات شروع ہونے سے پہلے ان وظائف کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج شعبان المبارک کی آخری جمعرات کے صدقے اتنا نوازے گا آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے لوٹنے کی رات ہے، وہ قبولیت کی رات ہے جس میں علماء کرام، صحابہ کرام، ہمارے پیارے نبی پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جمعرات کی رات اور جمعے کے دن کو بابرکت اور افضل دن قرار دیا ہے، اور مسلمانوں کے لیے جمعرات کی رات چاند رات قرار دی گئی ہے اور جمعے کا دن عید کا دن کہا گیا ہے۔ اس لیے اس رات کو اور اس دن کو کسی صورت بھی ضائع نہ کیجیے گا۔ جمعرات کی رات کو کسی صورت بھی آپ نے اپنے ہاتھ سے خالی ہاتھ نہیں جانے دینا۔ اس رات میں آپ یہ وظیفہ ہر صورت کر لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ایسے ایسے رزق کے دروازے کھولیں گے، آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ میرے وہ بھائی، میری وہ بہنیں جو بے حد پریشان ہیں، بے حد یارو مددگار ہیں، جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، جو سفید پوش لوگ ہیں، ایک وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں اور دوسرے وقت کا انہیں سوچنا پڑتا ہے، جو میری بہنیں جن بیٹیوں کے ابھی تک رشتے نہیں ہو رہے، ان کے لیے تمام افراد جو امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، کسی بھی قسم کی آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ نے جمعرات کی رات سے جمعۃ المبارک کی رات تک آپ نے اس وظیفے کو ہر صورت کر لینا ہے۔ پیارے دوستو، شب برات کی رات گزر چکی ہے۔ اس رات میں ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نامہ اعمال میں کیا لکھا، کیا نہیں لکھا، نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے۔ کسی کو اپنے اگلے لمحے کا بھی نہیں پتا، تو نہ مجھے علم ہے کہ میں رہوں گا کہ نہیں، نہ آپ کو پتا ہے۔ تو میرے پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، سانسیں کتنی ہیں کسی کو کچھ نہیں پتا، کس نے کب مر جانا ہے، کس کے لیے کتنا رزق لکھا گیا ہے، کس کے لیے کون سی تنگ دستی ہے، کس کے لیے کون سی خوشحالی ہے، کس کے لیے کتنا رزق، کتنی سانسیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی لکھی ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے، اس مہینے میں لکھ دیا گیا ہے۔ آج اس بابرکت مہینے کی آخری جمعرات کی رات ہے اور اس کے بعد جمعۃ المبارک کا دن آ جائے گا۔ اس کو ہر صورت اس رات کو اپنے ہاتھ سے خالی نہ جانے دیجیے گا۔ آج کا وظیفہ بہترین وظیفہ ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، چند منٹ کا وظیفہ ہے، 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ نے بس بتائی گئی ترتیب اور طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ اور دوستو، برسوں بعد ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جو شعبان المبارک کی آخری جمعرات کو یہ تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے بند نصیب کے تالوں کو کھول دیتی ہے۔ دوستو، آج شعبان کی آخری جمعرات کی رات ہے۔ یہ کام جو آج میں آپ کو بتاؤں گا، 2 وظائف بتاؤں گا، آپ نے انہیں ہر صورت کر لینا ہے۔ ہر دعا آپ کی قبول ہوگی، ہر حاجات اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پوری کریں گے، ہر کامیابی یقینی ہوگی۔ آج 27 شعبان آخری جمعرات کا دن ہے جس کو نوچندی جمعرات بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، ماہ شعبان کی آخری جمعرات کے دن جس گھر میں یہ وظائف پڑھے جائیں گے، اس گھر کا بچہ بھی دولت مند ہو جائے گا۔ اس گھر سے غربت، تنگ دستی، تمام مسائل پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔
جمعرات کی دن کی فضیلت اور برکت کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے۔ جمعرات کا دن قبولیت کا دن ہوتا ہے۔ جمعرات کی رات قبولیت کی رات ہے۔ جمعرات کا دن اور رات خزانے لوٹنے کی رات ہوتی ہے۔ جمعرات کا دن رب کعبہ کو راضی کرنے کا دن ہوتا ہے۔ جمعرات کی رات اور دن اپنے پاک پروردگار سے ہر بات منوانے کا دن ہوتا ہے۔ لیکن شعبان کی آخری جمعرات، جو آخری جمعرات شعبان المبارک کی آج آ چکی ہے، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں آ چکی ہے، اس کی برکت اور فضیلت پہلی جمعراتوں سے بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس شعبان کی آخری جمعرات، 9 چندی جمعرات کو آپ نے یہ وظیفہ ہر صورت پڑھ لینا ہے۔ چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھنے سے آپ رب کریم سے اپنی تمام حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مسلح چھوڑنے سے پہلے آپ کی ہر حاجات، ہر مقصد میں آپ کی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی دے گا۔ اللہ والو، بڑا بدقسمت، بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو شعبان کے آخری جمعرات کی رات اور دن میں یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ میری جو بہنیں، میرے جو بھائی کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بدلنے کا نام نہیں لے رہے، جو مایوس ہو چکے ہیں، بڑے بڑے وظائف، بڑی بڑی تسبیحاں پڑھنے کے باوجود ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج آخری شعبان کی آخری جمعرات آ گئی ہے، اس کو ہر صورت اپنے ہاتھ سے خالی نہ جانے دیجیے گا۔ آپ کی وہ دعائیں، وہ حاجات جو آپ کئی سالوں سے پورا کروانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، وہ پوری نہیں ہو رہی۔ آج بابرکت مہینے کی آخری رات ہے، اس رات کو اپنے ہاتھ سے خالی نہ جانے دیجیے گا۔ جمعرات کی رات یہ وظیفہ آپ نے ہر صورت کر لینا ہے، آپ کے ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے آپ کو نہ مل سکا، آپ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، وہ تمام کام کرنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے بعد ان کاموں کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر کام میں کامیابی دے گا۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے، قسمت کا اور مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے۔ اللہ والو، شعبان کے مہینے میں ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، تو رب کو راضی کرنے کی رات ہے، رب سے اپنی بات منوانے کی رات ہے۔ شب برات گزر چکی ہے، 9 چندی جمعرات آخری شعبان کی جمعرات کی رات آ چکی ہے، اس کو کسی صورت بھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا۔ آج کی ببرکت رات کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے گا۔ اپنے رب سے دعا کر لیجئے، کیونکہ یہ رات پھر اگلے سال آئے گی، اور کس نے تب تک رہنا ہے، کس نے نہیں رہنا، کسی کو نہیں پتا۔ انسان کا نامہ مال رب کے سامنے پیش ہو چکا ہے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے تقدیر میں اس رات میں کیا ایسا لکھ دیا ہو کہ ہماری مزید پکڑ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کون سی حرکت، کون سی بات ناخوشگوار گزر جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس وظیفے کو کر کے اپنے رب کو منا لیجئے۔ اس لیے شعبان کی آخری جمعرات کی رات آ گئی ہے، آپ نے یہ وظیفے کو ہر صورت کر لینا ہے۔ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، رب کی ذات کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس وظیفے کو کر لیں۔ اور جس بندے سے رب کی ذات راضی ہو جاتی ہے، اس کے لیے پھر ایسے ایسے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، اس کو ایسا بنا دیتا ہے کہ جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ کوئی بندہ ماہ شعبان کی آخری جمعرات، 9 چندی جمعرات کو ختم ہونے سے پہلے بتائے گئے طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھ لے، یقین کیجئے ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی اور آپ لوگ ہوں گے۔ لوگوں کے سامنے نہ آپ کو ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، جس کی طرف آپ قدم اٹھائیں گے کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی، جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گی۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کی تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ میرے بس میں ہو تو میں آج ہر بندے کے گھر جا کر اس کو بازو سے پکڑ کر مسلح پر بٹھاؤں اور کہوں، بھائی شعبان کی آخری جمعرات کی رات ہے، یہ وظیفہ پڑھ لو، نصیب اور تقدیر کا تالا کھل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ کی آنے والی نسلیں بھی اس وظیفے کی برکت سے آباد اور شاداب ہو جائیں گی۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، مسقط، عمان، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، اٹلی، UK، دنیا کے کسی بھی ملک سے، کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کسی بھی علاقے سے ہیں، کسی بھی گلی سے ہیں، کسی بھی قصبے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کی آخری 9 چندی جمعرات آ جائے، آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظائف پڑھ لینے ہیں۔ یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ اگر کوئی بندہ بتائی گئی ترتیب، بتائی گئی طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھ لے گا، کامیابی اس کے قدم چومیں گی، آپ کی نسلیں بھی
کامیاب ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے بچے کو یہ وظیفہ ارب پتی بنا دے گا۔ چند منٹ نکال کر دوستو آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے، وہ جو آپ کو کبھی نہ مل سکا آج آپ کو ملنے والا ہے۔ آپ کی جو بھی مصروفیات ہیں آپ اپنے کام کو بھی جاری رکھیں، لیکن جس وقت آپ کو محسوس ہو کہ کچھ لمحے آپ کے پاس فری ہیں، آپ نے وہ وقت نکال کر اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو رات کے پہر میں کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ بس آپ نے چند منٹ نکال کر شعبان کی آخری جمعرات کی رات شروع ہونے سے پہلے، آخری جمعرات کی رات شروع ہونے کے بعد اور جمعۃ المبارک کی رات آنے سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غائب سے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگ لیں، ہر دعا قبول ہوگی۔ آج کی رات ببرکت رات ہے، مانگنے کی رات ہے۔ فقیر بن کر بیٹھ کے مانگو گے، بادشاہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھائے گا۔ رب کریم فرماتا ہے میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ آج وہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جس کا آپ برسوں سے انتظار شاید کر رہے ہو۔ میں نے تو اس رات کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا۔ آج کی رات کو میں یہ وظیفہ خود بھی کروں گا اور آپ لوگوں کو بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ وظیفے کو آپ نے ہر صورت کرنا ہے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کے اوپر کوئی مشکل، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو بندہ رب کریم کے سامنے جانے کی بجائے لوگوں کے سامنے چلا جاتا ہے اور لوگوں سے رو رو کر گڑ گڑا کر فریاد کرتا ہے کہ ہمارا فلاں مسئلہ ہے، اس کو ختم کروا دیجئے یا ہمارا یہ مسئلہ حل کر دیجئے۔ ہمارا پروردگار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رب ہے جو سب کو نوازتا ہے۔ اس کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی مشکلات کا حل مانگیں۔ آج وہ وقت ہے، رب کریم خود کہہ رہا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، مجھ سے ایک دفعہ مانگ کے تو دیکھ، میری طرف ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، تیرے منہ سے ہر نکلی بات تیرے نصیب میں لکھ دی جائے گی، تیری تقدیر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو مانگ لو، آج کی رات مانگ لو، کل کا دن بھی موجود ہے، مانگ لو۔ آپ کو کسی بندے سے مانگنے کا نہیں کہہ رہا، رب کریم سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے۔ رب کریم سے مانگنے کا کہہ رہا ہوں، اس کو راضی کر لو۔ اللہ پاک کو منا لو، ضد کر کے منا لو، رو کر منا لو، گڑ گڑا کر منا لو، ہاتھ جوڑ کے صدقے دل سے منا لو۔ مانگنے کی رات ہے، آخری رات ہے، شعبان المبارک کی آخری جمعرات کی رات ہے۔ دوبارہ یہ رات اگلے سال آئے گی، کس نے کب تک جینا ہے نہ آپ کو علم ہے نہ مجھے علم ہے۔ پیارے بھائیوں، کسی صورت بھی اس رات کو ضائع نہ کیجیے گا۔ خزانے لوٹنے کی رات ہے، جن کے پاس کسی قسم کے کوئی بھی مسائل ہیں وہ اس رات کے صدقے اپنے تمام مسائل حل کروا سکتے ہیں۔ جو بے روزگار ہیں، بے روزگاری کو ختم کرنے کے لیے پڑھ لیں۔ جو میرے بھائی، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، اولاد نرینہ کے لیے پڑھ لیں۔ قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لیں۔ جو میری بیٹیاں، جن میری بہنوں کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں میں آسانیوں کے لیے پڑھ لیں، رشتوں میں بندش کو توڑنے کے لیے پڑھ لیں، جلد شادی کے اسباب کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادیوں کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، ہر انسان کا مسئلہ الگ الگ ہے، پریشانیاں الگ الگ ہیں، خواہشات الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اس کو اپنا ذاتی گھر چاہیے تو رب کریم سے مانگ کر دیکھے، آج رب کریم کی ذات ہر کسی کی دعا قبول کرے گی۔ آج کی رات بابرکت رات ہے، اس رات میں بارگاہ الہی پہلے آسمان پر آ کر رب کریم تمام انسانوں کو دیکھتا ہے۔ بڑا بدبخت، بڑا بدقسمت ہے وہ بندہ جو اس رات کو خالی ہاتھ جانے دے گا۔ آپ نے صرف بتائے کہ طریقے کے مطابق یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ معجزات کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ رب کریم کو منانے کی رات ہے، رب کریم کو راضی کرنے کی رات ہے۔ اللہ والو، آج اگر مشکل وقت آتا ہے تو ہم جیلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ شعبان کی آخری جمعرات کی رات آ چکی ہے، وہ مسئلوں کا حل آج ہو جائے گا جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا۔ رب کریم سے مانگ کر دیکھو، رب کریم جولیاں بھر بھر کے دے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کر کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ضرور دے گا۔ تو دوستو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جن میری بہنوں نے، جن میرے بھائیوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال روزانہ کی بنیاد پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اللہ والا، اب آپ نے کرنا کیا ہے، ذرا دھیان اور سنجیدگی سے سنیے گا، ویڈیو کو بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ شعبان کی آخری جمعرات، 9 چندی جمعرات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ میرے جن بھائیوں نے، بہنوں نے کمنٹ سیکشن میں مجھے دعاؤں کے لیے کہا، ان کے لیے اور آج آخری جمعرات، شعبان کی آخری 9 چندی جمعرات کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ نے دعا میں آمین ضرور بولنا ہے، اس طرح آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی اور پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس کی آمین پسند آ جائے،
اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجات بھی پوری ہو جائیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، اس بابرکت مہینے کا واسطہ، آج شبان کی آخری جمعرات نوچندی جمعرات کی رات کا واسطہ، اے پاک پروردگار ہم سب کی دل کی نیک جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا کر۔ اے اللہ پاک ایسا پاکیزہ رزق عطا کر جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم کبھی دوبارہ گمراہ نہ ہو۔ ہم لوگوں کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے کبھی نمازیں نہ چھٹے، ہمیں اپنے والدین کا گستاخ نہ بنا۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کے بیٹھی ہیں، اے میرے مولا ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ پاک ان کے لیے ایسے رشتے عطا کر کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی ان کے شوہروں کی بھی زندگی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی غائبانہ مدد فرما۔ اے اللہ پاک وہاں پر بسنے والوں تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا ہم سب کو اپنی پناہ اور حفظ و ایمان میں رکھ۔ اے اللہ پاک کفر کو نست و نبود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول اور منظور فرما۔ اے اللہ پاک اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ میں نے جو مانگا مجھے عطا کر، اور جو میں نہ مانگ سکا اگر وہ میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے وہ بھی عطا کر۔ آمین اللہم آمین۔ دوستو آپ نے اپنے پورے نام کے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ایک بار آمین ضرور لکھنا ہے، آپ کی دعا میں شمولیت بھی ہو جائے گی، اور پتہ نہیں یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے، اللہ پاک کو کس کی آمین پسند آ جائے، اس کی وجہ سے ہم سب کی حاجات بھی پوری ہو جائیں، ہم سب کا بیڑا بھی پار ہو جائے۔ اللہ والو آپ نے بالخصوص کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والو آپ نے پڑھنا بتائے گئے طریقے اور بتائی گئی ترتیب کے مطابق ہی پڑھنا ہے، کیونکہ جو وظائف اللہ والوں کے بتائے ہوئے ہوتے ہیں وہ انہی کی ترتیب وائز اور اسی طریقے کار سے پڑھے جاتے ہیں جس طریقے کار سے بتایا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی من مانی نہیں کرنی، اپنی مرضی سے وظیفہ نہیں پڑھنا، اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ وظیفے کو اچھی طرح کر سکیں، کیونکہ جتنا چھوٹا وظیفہ ہوگا اتنی خلوص اور توجہ کے ساتھ زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور اس طرح کامیابی کے مواقع بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو دوستو آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لینا ہے، اس چینل پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے مقدر ہوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جانا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ دوستو وظائف تو بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے کا راز کوئی نہیں بتاتا، اس لیے میں آپ کو اس ویڈیو کے توسل سے دعوت دیتا ہوں آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور ہماری ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے کرامت ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پہلے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ نے آج ماہ شبان کی آخری جمعرات کی رات شروع ہو چکی ہے، اسے آپ دفتر میں پڑھ لیں، دکان پر پڑھ لیں، کاروبار میں پڑھ لیں، سفر میں پڑھ لیں، آپ کو جہاں جیسے وقت ملے آپ نے اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے، کسی صورت بھی اس وظیفے کو نہیں چھوڑنا، باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اب عمل کا طریقہ کار کیا ہے؟ ویڈیو کو پوری دھیان اور توجہ اور سنجیدگی سے دیکھیے گا، ویڈیو کاٹ کر سکپ کر نہ دیکھیے گا، عمل کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اس کے بعد وظیفے کو کیجیے گا۔ آپ نے سب سے پہلے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے اس حاجات کی، اس مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے باوضو ہو کر مسلح پر بیٹھ جانا ہے اور 3 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ، یا اگر آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو سب سے پہلے وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لیا، باوضو آپ ہیں مسلح پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ نے جو سب سے پہلے وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار اس وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ ایک وظیفہ اور پڑھنا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین وظیفہ ہے۔ وہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کے یہ 2 وظائف مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے آخر میں ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا بہترین وظیفہ ہے، اس کو بہت مجرب اور بہترین عمل کہا جاتا ہے۔ وہ وظیفہ بھی آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ ہے لا الہ الا اللہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ نے اس وظیفے کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ کے یہ تینوں وظائف 11 بار مکمل ہو جائیں، اس کے بعد آپ نے آخر میں وہی 3 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے اس وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے، پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ جب آپ دعا مانگ رہے ہوں تو دعا مانگنے سے پہلے آپ نے ایک بار درود ابراہیم کو دوبارہ پڑھنا ہے، لیکن آدھا پڑھنا ہے۔ درود پاک کا آپ نے آغاز کر لیا، آدھا درود پاک آپ نے پڑھ لیا۔ مثال کے طور پر آپ ابھی دعا مانگ رہے ہیں، اور آپ نے دعا مانگنے کے لیے جب اپنے ہاتھ کو اٹھایا تو آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ آپ کا آدھا درود پاک یہاں پر مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کے بعد اپنی دعا کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی اللہ پاک سے جس بھی حاجات، جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں، آپ نے اس مقصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی دعا کو مانگنا شروع کرنا ہے۔ جب آپ کی دعا مکمل ہو جائے، اس کے بعد آپ نے باقی کا درود پاک پڑھنا ہے، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب آپ کا یہ درود پاک مکمل ہو جائے، آپ کی دعا مکمل ہو جائے، اب آپ جس جگہ پر بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ کیا تھا، اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے آپ نے 7 بار آخر میں ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اس جگہ سے اٹھنا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 102% دعا قبول کرانے کا وظیفہ ہے۔ جب آپ کوئی بھی دعا مانگ لیں، مانگنے کے بعد آپ نے اس جگہ سے اٹھنے سے پہلے 7 بار وہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور وہ وظیفہ ہے هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم۔ اس کو آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ جس جگہ پر آپ نے بیٹھ کے دعا مانگی ہے، وہاں پر بیٹھ کے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور جب آپ 7 بار اس وظیفے کو پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کی دعا مکمل ہو چکی، اور آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس بھی مقصد، جس بھی حاجات کے لیے آپ نے یہ وظیفہ کیا تھا، انشاءاللہ اس 9 چندی آخری جمعرات کے صدقے آپ کی تمام حاجات، تمام دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ آپ کی تمام معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بابرکت رات کے صدقے مکمل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرمائے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔